اسلام آباد میں کیا سوچ و بچار ہے اور کس طرح سے موجودہ صورتحال کو لیا جا رہا ہے، کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اسی بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی حامد میر صاحب بتائیں ذرا کہ بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ابھی ملاقات کریں گے وزیر اعظم کے ساتھ، کیا موڈ ہے اسلام آباد میں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اسلام آباد میں جنرلی تو اس وقت حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ہندوستان کی متوقع جارحیت جو ہے اس کے مقابلے پہ متفق نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ اپوزیشن کے کچھ رہنما جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو حکومت ہے اس کو پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے، اور بہت سے اہم واقعات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے اپوزیشن بالکل اندھیرے میں ہے، اس کو بریف کیا جانا چاہیے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اس معاملے پہ کافی میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس وقت ایک سوال کا جواب ان کی طرف سے نہیں آ رہا کہ اس کروشل سچویشن میں جب پاکستان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان ہمیں ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت افغان طالبان اور امریکہ کے جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن دوسری طرف جو یو اے ای میں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کا جو ایک اجلاس ہو رہا ہے ان کی 50ویں سالگرہ پر، اس میں ہندوستان کی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بھی مہمان خصوصی کے طور پہ دعوت دی گئی ہے، جبکہ انڈیا OIC کا ممبر نہیں ہے۔ تو اس پر لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ اس صورتحال میں یو اے ای جو پاکستان کا دوست ملک ہے اس نے کیوں ان کو دعوت دی ہے، اور اس میں کل آپ کو پتا ہے کہ کل سینٹ نے ایک قرارداد منظور کی کشمیریوں کے حق میں، اور اس قرارداد کا جو متن تھا اس میں OIC کو اپریشیٹ کیا گیا، لیکن پھر رضا ربانی صاحب جو اپوزیشن سے ان کا تعلق ہے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمیں اس صورتحال میں OIC کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہ الفاظ حذف کر دیے گئے اور OIC کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب اگر عمران خان صاحب کو ملنے جا رہے ہیں تو ان کو یہ مسئلہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کریٹیکل سچویشن میں OIC جو ہے وہ اس نے سشما سوراج کو OIC کے اجلاس میں کیوں بلایا ہے۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب، ہمیں بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں کیا سوچا جا رہا ہے، کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اور دو اہم آن دا گلوبل فرنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں ایک تو دوحہ میں افغان طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہیں، ظاہر ہے پاکستان ایک اہم فریق ہے اس افغانستان کی صورتحال میں، دوسرا OIC کا اجلاس ہے جس میں کشمیر کے مسئلے پر بھی بات ہوگی، لیکن حامد میر صاحب ہیز اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ اگر ہم اتنی آئسولیشن یا پھر کنڈمنیشن کی بات کر رہے ہیں کہ کنڈیم کیا جائے انڈیا کے اس ایکٹ کو، تو ہمارے اپنے دوست یو اے ای نے جہاں OIC کا یہ ایک سیشن ہوگا، اجلاس ہو گیا، اس میں سشما سوراج کو کیوں انوائٹ کیا گیا when India is not even a part or a member of OIC؟